بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا مادہ قاف، را اور حمزہ سے ہے، پڑھنے سے متعلق ہے، یا دوسری توجیہ کی گئی قرن سے ہے، یعنی ملنا۔ قرآن کریم کی تعریف امام زرکشی نے کی ہے، جو 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کی فضیلت اور علوم قرآن سے متعلق ایک عظیم الشان اور معناز کتاب لکھی، جس کا نام البرہان فی علوم القرآن ہے۔ قرآن کریم کی تعریف کرتے ہیں ان الفاظ میں: القرآن کتاب اللہ المنزل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، لیکن اصطلاحی تعریف بعض اہل علم نے ان الفاظ میں کی ہے: القرآن کتاب اللہ منہ بدا و الیہ یعود، المتعبد بتلاوتہ، المعجز فی اسلوبہ، والمتحدی باقصر صور منہ۔ یعنی قرآن کریم اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور ایک زمانہ آئے گا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ یعنی جب لوگ اس قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لے گا، سینوں سے بھی اٹھا لے گا، اور قرآن کے صحیفے سے حروف بھی رخصت ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں اس سلسلے میں صحیح روایات ثابت ہیں۔ المتعبد بتلاوتہ، قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادت ہے، اجر و ثواب ہے، اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کو عبادت قرار دیا ہے، ہر حرف دسنے کی، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یعنی جس نے بھی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر۔ اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی الف لام میم 3 حروف ہیں، یہاں 30 نیکی ملے گی۔ اگر کوئی شخص ایک صفحہ پڑھتا ہے، ایک پیج پڑھتا ہے، تو کم از کم 5000 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر! یہ فضیلت صرف اس کتاب کو ہے، دنیا کی کسی دوسری کتاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ والمعجز فی اسلوبہ، قرآن کریم اپنے اسلوب میں اعجاز رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے اور صورتوں کے ذریعے پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا: اس جیسی کوئی کتاب لاؤ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ پوری دنیا عاجز آ گئی، نہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کتاب لا سکی، نہ ایک چھوٹی صورت لا سکی، بلکہ قرآن کریم کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ جن لوگوں نے قرآن کے مقابلے میں اپنی بات لانے کی کوشش کی، دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے اور قصہ پارینہ بن گئے، اور دنیا نے ان کے اوپر ہنسی اڑائی۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کریم کی تعریف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن ہم جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے تفسیر القرآن الکریم۔ قرآن کریم کی تفسیر، یعنی قرآن کریم کو کیسے سمجھا جائے۔ قرآن کریم کا جو ہمارے اوپر حق ہے کہ اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں، تو کیا صرف قرآن پڑھنے سے یہ مقصد حاصل ہوگا، یا اس کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے؟ تو آپ نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ قرآن کریم پر عمل کے لیے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے، اور عمل کرنا بھی، نیز لوگوں تک پہنچانا بھی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سلف کے ہاں جو اصول متعین تھے، انہی اصول پر عمل کرنے کا نام تفسیر قرآن ہے۔ بغیر تفسیر قرآن کے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کی تفسیر کا واضح مطلب ہے، قرآن کریم کی تفسیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور آپ کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، اور صحابہ کرام سے تابعین نے سمجھا، اور تابعین سے تبع تابعین نے، اور تبع تابعین سے محدثین نے، اور ائمہ کرام نے سمجھا، اسی طریقے سے قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن صحیح سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ اگر قرآن کو اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ یہ خیانت ہوگی، بلکہ قرآن کریم کے اوپر یہ ظلم ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے قرآن کو جس طرح نازل کیا تم نے اس طرح نہیں سمجھا، بلکہ تم نے اپنی عقل سے سمجھا۔ تو آئیے تفسیر قرآن کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن کا مادہ جو ہے فسر سے ہے، فا سین را، فسر۔ فسر کا معنی آتا ہے الوضوح والبیان، کسی چیز کو کھول دینا، کسی چیز کو اوپن کر دینا، یعنی ڈھکی ہوئی چیز کو واضح کر دینے کا نام ہے۔ تو تفسیر کا مطلب ہوا کہ قرآن کے معنی کا کھل جانا اور اللہ کی مراد کا سمجھ میں آ جانا، یہ قرآن ہے۔ اللہ کی مراد کا سمجھ میں آ جانا، یہ تفسیر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا:
آیت نمبر 33 میں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی قرآن کریم کے مقابلے میں یہ جو بھی اعتراضات کریں گے اور جو بھی شبہات پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں اللہ حق لائے گا، اور حق کے آئینے میں اللہ تعالیٰ ان کے شبہات کو دور کر دے گا۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے اللہ ان کے مسئلے کو واضح کر دے گا، ان کے عیب کو ظاہر کر دے گا، اور قرآن کریم کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ مکمل طریقے سے کھول دے گا۔ یہ احسن تفسیرا، تو احسن تفسیرا میں نے احسن توضیحا، احسن بیانا، یہ مطلب ہوا۔ امام زرکشی جو 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، جن کی وفات 794 ہجری میں ہوئی، وہ تفسیر قرآن کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: علم یفهم به کتاب اللہ عز وجل وبیان معانی و استخراج احکامی و حکمی۔ تفسیر قرآن ایک ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے سے اللہ کی کتاب سمجھ میں آئے۔ قرآن ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کے ذریعے قرآن کی باتوں کو ہم سمجھ سکیں اور اس کے معنی کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ قرآن کریم کی تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس کے اندر جب ہم غوطہ زن ہوں گے تو اس کے معانی اور اس کے احکام سے ہم روشناس ہوں گے، اس کی حکمتوں سے ہمارے دل کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ قرآن کریم کی تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے اللہ کی کتاب کو ہم سمجھیں گے اور اس کے معنی سے روشناس ہوں گے، اس کے احکام سے ہم واقف ہوں گے، اور اس میں جو علم و حکمت کی موتیاں ہیں اور اسرار اور رموز ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ رب العالمین نے باریکیاں رکھی ہیں، ان تمام باریکیوں سے ہمارا دل روشن اور منور ہوگا۔ اس علم کا نام علم تفسیر ہے، یعنی ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی کتاب کو سمجھیں جس طرح اللہ نے فرمایا اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا اور تبع تابعین نے دنیا والوں کے سامنے قرآن کی امانت پیش کی۔ یہ ہے علم تفسیر۔ علم تفسیر کا مقام کیا ہے؟ علم تفسیر کا درجہ کیا ہے؟ واضح ہو کہ علم تفسیر تمام علوم میں سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے، تو اس کا علم بھی اجل العلوم وافضلها واعظمها قدرا عند اللہ سبحانہ وتعالی، تو اس کا علم بھی سب سے عظیم الشان ہوگا، اور اس علم کا درجہ بھی سب سے عظیم ہوگا، اور اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع ہوگا۔ اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن کا علم سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، لہذا اس کے جاننے والے اور اس کے سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں گے، ارفع ہوں گے۔ کما یقول النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیثہ کما اخرجہ الامام احمد، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جسے امام احمد نے روایت کیا ہے: اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، قرآن والے لوگ یعنی قرآن کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، قرآن کریم کے معانی کو اور اس کے اسرار اور رموز کو سمجھنے والے لوگ اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم کی اساس اور بنیاد ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل شدہ کلام ہے، لیکن علم تفسیر کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ یعنی علم تفسیر ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کی روح کیا ہے؟ القرآن الکریم والحدیث الشریف۔ یہ علم تفسیر ہمیں حاصل ہوگا قرآن میں غوطہ زن ہونے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں شناوری اختیار کرنے سے۔ علم تفسیر کی تاریخ کیا ہے؟ اول العلوم الاسلامیہ، اسلامی علوم میں سب سے پہلا علم یہ علم تفسیر ہے بالاتفاق۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور آپ نے اس کی تشریح اور آپ نے اس کی تفسیر صحابہ کو سنائی، لہذا تاریخ کے اعتبار سے علوم اسلامیہ میں سب سے پہلے نمبر پر یہ علم ہے۔ اور اس علم تفسیر کا موضوع کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا سمجھنا، یہ اس تفسیر کا موضوع ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے کلام کو سمجھنا۔ اور اس علم تفسیر کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد قرآن کو سمجھنا اور اس کے معانی سے روشناس ہونا۔ لیکن اس تفسیر کے اندر دو حصے ہیں، ایک ہے تفسیر بالماثور اور ایک ہے تفسیر بالمعقول۔ تفسیر بالماثور قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور قرآن کی تفسیر سنت سے، اور قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، اور قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے۔ یہ تفسیر معصور، اسی کی فضیلت اور اسی کا مقام سب سے زیادہ ہے، ورنہ تفسیر بالمعقول میں اگر کوئی خوبی اور کمال ہے تو اس کی روح بھی تفسیر معصور ہے۔ یعنی تفسیر معصور کی روشنی میں اگر انسان جن مسائل کا استنباط کرے، تفسیر معصور کی روشنی میں یعنی قرآن اور سنت، صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں جن مسائل اور احکام کا استنباط کیا جائے، اس کو تفسیر بالمأثور نہیں بلکہ اس کو تفسیر بالمعقول المحمود کہتے ہیں۔
لیکن اگر قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل اور اپنی رائے سے کی جائے یا دنیا کی تاریخ اور دنیا کی باتوں سے کی جائے تو اس کو تفسیر بالماثور المحمود نہیں بلکہ المذموم کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ حجر آیت نمبر 9، یعنی ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے کیونکہ ذکر یہ قرآن کی صفت ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، والقرآن ذی الذکر، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اسی طرح علم تفسیر کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ صرف نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ آپ سورہ قیامت ضرور پڑھتے ہوں گے، نہیں تو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، سورہ قیامت پڑھیے، سورہ قیامت پڑھیے آیت نمبر 17 سے لے کر 19 تک، جس میں اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتار دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کو واضح کر دینا یعنی اس قرآن کی تفسیر اور توضیح اور اس قرآن کے معنی کو سمجھا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا نزول بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن کی تفسیر بھی اللہ کی طرف سے، جیسا کہ حسان بن عطیہ تابعی جلیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل امین جس طرح قرآن لے کر نازل ہوتے تھے اسی طرح سنت کے ساتھ نازل ہوتے تھے، یعنی قرآن کریم بھی وحی ہے اور سنت بھی وحی ہے، اور واضح ہو کہ یہ سنت قرآن کی تفسیر اور تشریح بھی ہے اور مستقل شریعت بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کی تعبیر کسی شاعر نے کی ہے، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کبریا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل امین نہ بولیں، جبریل امین اس وقت تک نہیں بولتے تھے اور جبریل امین اس وقت تک گویا نہیں ہوتے تھے جب تک رب العالمین کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے الفاظ اور معنی کے اعتبار سے۔ الفاظ یہ وہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں اور معنی یہ جو ہیں جو سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ آیتیں جن کی تفسیر دوسری آیتوں سے ہوتی ہے اور وہ آیتیں جن کی تفسیر سنت سے ہوتی ہے، دونوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، قرآن کی بھی اور سنت کی بھی۔ اس سلسلے میں آپ بہت ساری آیتیں پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری آیتیں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس کی دلیل سورہ فصلت کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ فصلت جس کا دوسرا نام حامیم سجدہ ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون، یہ ایک ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے جس کی آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی ان کا آیتوں کو کھول دیا گیا ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، لیکن کن کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، علم رکھنے والوں کے لیے قرآن کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان علم رکھتا ہو اور قرآن عربین، اور اللہ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے، لہذا قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ہم قرآن کی باریکیوں کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، یعنی آیتوں کو اللہ واضح کر رہا ہے، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اور قرآن کریم کی تفسیر حدیث رسول سے بھی ہوتی ہے، جس کے اوپر سورہ نحل کی آیت نمبر 44 دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کلام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ واضح کر دیں اس قرآن کو، قرآن کے معنی کو پیش کر دیں، قرآن کے معنی کو ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں۔ یہ کھول کھول کے بیان کرنا یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں، کیونکہ جب تک کہ اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے اس کے معانی کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق انہیں نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی اور مدنی زندگی ملا کر 23 سالوں تک آپ نے قرآن پڑھا اور سمجھایا اور اس کی توضیح کی اور اس کے معنی کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں قرآن کریم کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اسی کا پیغام دیتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کریم کی حجت لوگوں پر قائم ہو گئی
کیونکہ انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد بتایا گیا، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسولوں کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو۔ اللہ اکبر، حجت پوری کرنے کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو تمام صحابہ نے آپ سے علم حاصل کیا، لیکن جس طرح ایمان کے درجات ہیں اسی طرح صحابہ میں علم کے بھی درجات ہیں۔ صحابہ کرام میں مشہور مفسرین کون ہیں؟ وہ کون سے صحابہ تھے جو علم تفسیر میں ممتاز تھے، جنہوں نے علم تفسیر کے سمندر میں غوطہ زنی کی اور قرآن کریم کی علم و حکمت کی موتیوں سے اپنے دامن مراد کو بھرا؟ وہ مشہور صحابہ کون کون سے ہیں آئیے میں بتاتا ہوں۔ خلفائے راشدین ہیں، چاروں خلفاء رضی اللہ عنہم اجمعین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما۔ یہ وہ مشہور صحابہ ہیں جو علم تفسیر میں ممتاز تھے اور جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ قرآن کریم کی باتوں کو اور اس کی علم و حکمت کی موتیوں کو اپنے اندر سمویا اور امت تک منتقل کیا۔ لیکن ان صحابہ کرام میں بھی سب سے زیادہ علم تفسیر کی روایت کرنے والے اور سب سے زیادہ علم تفسیر کی خدمت کرنے والے مشہور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود ہیں، بلکہ ابن عباس کے بارے میں امت کا اتفاق حبر الامہ و ترجمان القرآن، امت کے بڑے عالم ہیں، قرآن کے ترجمان ہیں، بلکہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، بخاری اور مسلم، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہ حضرت ابن عباس ہیں، اور حضرت ابن مسعود بھی اپنے زمانے میں قرآن کی تفسیر کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں، جن کی وفات 32 ہجری میں کوفہ کے اندر ہوئی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، جیسا کہ امام ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ، ابن مسعود کہتے ہیں ما من آیت فی کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وین نزلت، پورے قرآن کریم کی جو بھی آیتیں ہیں تمام آیتوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آیت کب نازل ہوئی اور کن کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم کے نزول کی تاریخ بھی معلوم ہے اور اس کے احکام بھی معلوم ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہے۔ نیز کہتے ہیں وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُهُ، اگر دنیا کی کسی خطے میں، آسمان کی خلاؤں میں، زمین کی گہرائیوں میں، سمندروں کے اوپر، آسمان کی فضاؤں کے اندر اگر ہمیں معلوم ہو جائے کوئی بھی شخص ہے جو مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ قرآن کریم کا علم رکھتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ تفسیر قرآن سے واقف ہے، میں وہاں تک جا سکتا ہوں اور میں جا کر کے اس سے علم حاصل کروں گا، میں اس سے اکتساب فیض کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا علم یہ عظیم الشان علم ہے، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے سب سے افضل لوگ ہیں، کما یقول النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے اور قرآن پر عمل کرنے والے سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ صحابہ کرام میں دو صحابی بڑے مشہور، ابن عباس اور ابن مسعود، چنانچہ ان کے تلامذہ بھی بڑے مشہور ہوئے۔ ان میں سے چند کے تلامذہ کا نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ابن عباس کے شاگردوں میں سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، عطا بن ابی رباح اور طاووس اور جابر بن زید کا نام سر فہرست ہے۔ اسی طرح ابن مسعود کے شاگردوں میں علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، مسروق، عبیدہ سلمانی، حارث بن قیس اور عمر بن شرحبیل ہیں۔ صحابہ کا منہج تھا علم تفسیر کی تعلیم میں بہت ہی گہرائی اور گہرائی، اس دقت کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، جس کی ایک روشن مثال امام طبری نے روایت کیا ہے ابن ابی ملیکہ سے، اور ابن ابی ملیکہ وہ تابعی جلیل ہیں جنہوں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی اور علم حاصل کیا۔ کہتے ہیں رأیت مجاہدا یسأل ابن عباس وبیدی الواحہ فیقول له ابن عباس اکتب قال حتی سألہ عن التفسیر کلہ۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ ان کی خدمت میں مجاہد تھے اور مجاہد کے ہاتھ میں قلم تھا، ابن عباس سے قرآن کریم کی تفسیر پوچھتے تھے اور لکھتے تھے، یہاں تک کہ ساری تفسیر کو انہوں نے لکھ ڈالا ابن عباس سے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے جہاں پڑھانے کا اہتمام کرتے تھے وہیں لکھانے کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور تابعین نے پڑھا بھی اور لکھا بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لکھنے کا فن صرف آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ صحابہ و سلف کے زمانے میں بھی لکھنے کا رواج تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں علم تفسیر سے متعلق گفتگو کا سلسلہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ خیر حافظ وارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔